بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، یہ سبق سر سید احمد خان کے عادات و خصائل جاری و ساری ہے۔ آج ہم نے صفحہ 10 کا آخری پیراگراف پڑھنا ہے۔ محنت اور جفا کشی۔ جفا کشی یعنی کہ سخت محنت کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، قطع نظر اس کے علاوہ یا اس سے بالاتر ہو کر یا اس کو نظر انداز کر کے کہ ابتدا سے شروع سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ ان کے قوا میں، اعضاء میں، جسم میں فطرتاً فطری طور پر مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت، قابلیت اور استعداد، طاقت رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر، دائمی مستقل اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے، وہ با اعتبار ذہانت و جودت کے، ذہانت اور دانائی کے، اپنے ہم چشموں، ہم زمانہ لوگوں میں کچھ زیادہ امتیاز، فرق یا شہرت نہیں رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے، اپنے تمام اعضاء سے، اپنی تمام صلاحیتوں سے، اپنی تمام طاقتوں سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں، ان کی ذات میں وعدیت کیے تھے، عطا کیے تھے، دان کیے تھے، پورا کام لیا تھا۔ اس لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی۔ جلا کا مطلب چمک دمک، ویسے جلا کا مطلب زندہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو جیم کے نیچے زیر ہے جلا، یعنی کہ جلا بخشنا، چمک دمک دینا، روشنی دینا۔ اب یہ اقتباس ہم نے پڑھا تو وضاحت طلب اقتباس میں ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی محنت اور جفا کشی کو موضوع تحریر بنایا گیا ہے۔ یہ اقتباس، یہ نثر پارہ تشریح کے حوالے سے اہم ہے۔ اس کی تشریح بورڈز کے پیپر میں کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ تو اس نثر پارے میں، اقتباس میں، سر سید احمد خان کی محنت، لگن، جستجو، جفا کشی کو موضوع تحریر بنایا گیا کہ محنت اور جفا کشی سر سید احمد خان کے خاص اوصاف میں سے، کیونکہ سر سید احمد خان کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا۔ تحریک کے روح رواں ہونے کے ناطے سر سید احمد خان نے ہمیشہ جاں فشانی سے کام لیا، ہمیشہ محنت، مشقت کا
مظاہرہ کیا، کیونکہ تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، تحریک کو عروج بام تک پہنچانے کے لیے محنت اور جفا کشی از حد ضروری ہے۔ ویسے بھی انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے جہد مسلسل سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہی بات ہے، اقبال کا زبان زد عام شعر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ صاف ظاہر ہے کہ کامیابی اور کامرانی کا زینہ محنت اور جفا کشی بھی ہے۔ سر سید احمد خان نے بھی محنت اور جفا کشی کو اپنا شعار بنایا۔ سر سید احمد خان جب بھی کوئی کام سر انجام دینا چاہتے تھے تو ہمیشہ محنت سے، لگن سے وہ کام سر انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان کی ذات میں، سر سید احمد خان کے قوا میں، اعضاء میں مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ بھی رکھا تھا، اور سر سید احمد خان کبھی کسی کام سے ہمت نہیں ہارتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے، اور سر سید احمد خان بھرپور مصائب و شدائد کا سامنا کر کے کامیابی ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ اب انسان جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے، اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، نائب خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں کافی ساری خصوصیات رکھی ہیں، یعنی کہ انسان کافی سارے اوصاف سے متصف ہے، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف ایسا ہے کہ اگر انسان پر کوئی مشکل آ جائے، انسان اس مشکل کا خندہ پیشانی سے سامنا کرتا ہے اور کبھی مشکلات سے ہمت نہیں ہارتا۔ تو سر سید احمد خان نے بھی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کبھی کسی کام سے ہمت نہیں ہاری، یعنی کہ سر سید احمد خان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی، سر سید احمد خان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائے، سر سید احمد خان پرعزم رہے اور آخرکار وہ کامیاب ہوئے۔ تو مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے سر سید احمد خان نے جس تحریک کا آغاز کیا اسے عرف عام میں علی گڑھ تحریک کہا گیا۔ علی گڑھ تحریک کو سر سید احمد خان نے اپنے مشن کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ سر سید احمد خان کے راستے میں جو بھی حائل رکاوٹیں تھیں، جو بھی مشکلات تھیں، سر سید احمد خان ان کا سامنا کرتے رہے اور غور و فکر کے ذریعے سے مسائل حل کیے، محنت اور مشقت سے ان مسائل پر قابو پایا گیا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی انسان پر مشکلات آئیں اور انسان کے قدم نہ ڈگمگائیں تو انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تو دنیا فانی میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے انسان ہیں، ایک ایسا ہے جو مشکلات سے گھبرا جاتا ہے، ایک ایسا ہے جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے مشکلات کا، حالات و واقعات کا سامنا کیا، مسائل کو جانچا، اپنی لگن سے، اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے آخرکار
کامیاب ہوئے۔ آخر میں بتایا گیا، یہاں سر سید کا قول نقل کیا مولانا الطاف سنہالی نے، لکھا ہے نا، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ با اعتبار ذہانت و جودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، تو یہاں مولانا حالی نے یہ بات باور کرا دی کہ سر سید احمد خان خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جس معاشرے کا حصہ تھا یا میں جس عہد میں زندگی بسر کر رہا تھا، میرے قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ تھے، میں ان میں زیادہ اوصاف کا حامل نہیں تھا، میں کچھ زیادہ امتیاز نہیں رکھتا تھا، میں کچھ زیادہ شہرت یافتہ شخص نہیں تھا، کیونکہ میں نے اللہ رب العزت کے عطیات سے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے، اللہ رب العزت نے مجھے جو صلاحیتیں عطا کیں، میں نے ان سے بھرپور استفادہ کیا، میں ان سے بھرپور فیض یاب ہوتا رہا، اس لیے میں کامیاب و کامران ہوا۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان کے اس قول میں بھی ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے کہ ہر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، ہر وہ انسان کامران ہوتا ہے جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، جو جود مسلسل سے کام لیتا ہے، جو پرعزم رہتا ہے، وہی منزل مقصود پا لیتا ہے۔ جیسا کہ کیا خوب فرمایا شاعر نے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی چھن جاتی ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنوں بھی دکھا دیتا ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنوں بھی دکھا دیتا ہے، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ تو سر سید احمد خان مشکلات سے برسر پیکار رہے، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اس لیے وہ کامیاب و کامران ہوئے، اپنی صلاحیتوں سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، اپنے قوا کو انہوں نے بھرپور استعمال کیا، اپنی قوتوں کو انہوں نے تصرف میں لا کر اسلامیان ہند کے لیے بھرپور کام کیا۔ اس لیے سر سید احمد خان کے حوالے سے مصنف نے واضح کر دیا کہ سر سید احمد خان نے محنت سے، مشقت سے، جان فشانی سے دنیا میں ایک نام پایا اور ایک عظیم انسان بن کر ابھرے۔ تو مختصراً اس اقتباس میں ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان نے اپنی محنت اور جفا کشی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کیا، پرعزم رہے اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کیا، اور آج دنیا سر سید احمد خان کے نام سے واقف ہے، آج دنیا سر سید احمد خان کا اعتراف کرتی ہے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے یہ مقام و مرتبہ جو ہے محنت اور جفا کشی ہی کی وجہ سے حاصل کیا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ۔ بڑا زبان زد عام شعر ہے اقبال کا۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و پیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اس کے آگے جو اقتباس ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ولایت میں انگلستان میں خطبات احمدیہ کے لکھنے، خطبات احمدیہ جو ہے سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، کتاب ہے، کہ لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ
مسلسل محنت کی، جس کی وجہ سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک، یعنی کہ مرتے دم تک زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سر سید احمد خان جب ولایت انگلستان تشریف لے گئے، غالباً سید احمد خان 1869 میں 1869 میں انگلستان ولایت تشریف لے گئے تھے، تو وہاں سر سید احمد خان نے دیکھا کہ ایک فلسفی ہیں، دانشور ہیں، سر ولیم، انہوں نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کتاب تحریر کی ہے، اور اس کتاب میں لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سر ولیم نے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصویری خاکے شائع کیے ہوئے ہیں۔ تو سر سید احمد خان سے برداشت نہ ہوا، سر سید احمد خان نے سر ولیم کی تصنیف لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید میں اس کتاب کو رد کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ تحریر کی، اور اسے تحریر کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1.5 سال مسلسل محنت کی، یعنی کہ محنت شاقہ کی۔ تو مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ سن ہو جاتی تھی، شل ہو جاتی تھی، یہاں لفظ استعمال کیا گیا، جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا، یعنی کہ سر سید احمد خان ٹانگ کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بڑھاپا تھا، مسلسل محنت کرتے رہے، بیٹھے رہے، 1.5 برس یہ خطبات احمدیہ تحریر کرنے میں صرف ہوئے، تو بیٹھ بیٹھ کر ان کے پاؤں میں مرض پیدا ہوا، یعنی کہ ٹانگ کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، ان کی ٹانگ سن ہو جاتی تھی، پاؤں شل ہو جاتا تھا، اور یہ مرض جو ہے سر سید احمد خان کا موت تک، مرتے دم تک بھی زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سائنٹیفک سوسائٹی، تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے کے لیے کچھ ادارے قائم کیے۔ اب یہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے غالباً یہ 1864 میں یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کا کام، اس سوسائٹی کا کام علوم جدیدہ کی، یعنی کہ جدید علوم کی، سائنس کی تمام کتابوں کا آسان اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ تو یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان جس زمانے میں سر سید احمد خان بنوا رہے تھے، تعمیر کرا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، شام تک گرم ہوا چلتی تھی، اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر، یعنی کہ جب یہ کچہری سے واپس آتے تھے، تو آج کل تو ہمارے یہاں ایئر کولر استعمال ہوتا ہے، تو پہلے خس کی ٹٹی کیا ہوتا تھا، جیسے کسی مکان میں کوئی ایک خانہ سا، ایک حصہ سا بنا دیا جاتا ہے، وہاں ہم آج کل ایئر کولر لگا دیتے ہیں، تو پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے آگے خس لگا دی جاتی تھی، اور اس خس پر پانی ڈالا جاتا تھا، جو ہی ہوا جو ہے وہ کراس ہوتی تھی، آر پار ہوتی تھی، باہر سے اندر آتی تھی، تو ذرا کمرے میں ٹھنڈک ہوتی تھی۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ سر سید احمد خان جب کچہری سے واپس آتے تھے تو ایئر کولر یا ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چھوڑ کر، پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے، یعنی کہ گھر نہیں بیٹھتے تھے، ٹھنڈک سے لطف اندوز نہیں ہوتے تھے، پنکھے کی ہوا نہیں کھاتے تھے، بلکہ سیدھے وہیں سے سوسائٹی، سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان جہاں بن رہا تھا وہیں پہنچتے تھے، عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ بڑا اہم MCQز ہے کہ سر سید احمد خان سوسائٹی میں کون کون سی نمازیں ادا کرتے تھے؟ عصر اور مغرب کی نمازیں۔ بعض اوقات کچھ پرانی کتابیں جو ہیں وہاں عصر کی بجائے ظہر اور مغرب لکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اولڈ ایڈیشن ہے، کوئی پرانا ایڈیشن ہے، پرانی کتاب ہے جہاں عصر کی بجائے ظہر لکھا ہے، تو آپ کاٹ کر عصر اور مغرب کی نمازیں، عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں سوسائٹی کے دفتر میں یا مکان ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں اقتباس سے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تو ہنسی، دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ کہ سر سید احمد خان جب بھی اپنے کام کاج سے خالی ہوتے، فارغ ہوتے تھے، تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، اپنا دل بہلاتے تھے، اپنی تھکن دور کرتے تھے، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یعنی کہ چہل کا مطلب مذاق ہے، ہر ایک سے وہ گھل مل جاتے تھے، ہر ایک سے وہ ہنسی مذاق اختیار کرتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی، کہ یہی ان کی زندہ دلی تھی، ہنسی، دل لگی، دوستوں کی صحبت سے لطف اندوز ہونا، یہ ان کی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی اور تھکاوٹ اور ماندگی، ویسے تھکا ماندہ لفظ استعمال ہوتا ہے مترادف مرکب، تھکان، ماندگی یعنی کہ تھکاوٹ، ملال و کلال، پریشانی، دکھ کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ کہ سر سید احمد خان اپنی اسی زندہ دلی کی وجہ سے سخت محنت و مشقت کرتے تھے، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے تھے، کبھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ بعض اوقات ان کے ملازم یا ماتحت جن سے ان کی بے تکلفی تھی، مروت تھی، محبت تھی، ان کو ایسا جواب دیتے تھے کہ جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ برا نہ مانتے تھے۔ جیسے سید احمد خان ہمیشہ اپنے دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو بے تکلفی میں آ کر، مروت میں آ کر انہیں ایسا جواب دیتے تھے کہ جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کبھی برا نہیں مانتے تھے، بلکہ جو شخص بھی سر سید احمد خان سے ہنسی دل لگی کی بات کرتا تھا، یہ بھی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے تھے اور ہنسی مذاق کا جواب ہنسی مذاقی کے ذریعے دیتے تھے، خوب کہکے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تابہ مقدور جہاں تک ممکن ہوا، جتنا ممکن ہوا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق رنج و غم کو، پریشانی کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں، یعنی کہ گھر سے باہر ہوتے یا شہر سے باہر ہوتے، آبادی میں
جنگل میں جہاں کہیں بھی سر سید احمد خان ہوتے تھے، گھر میں ہوتے یا گھر سے باہر ہوتے، شہر میں ہوتے یا آبادی سے دور ہوتے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کیا۔ یعنی کہ وہ خوشی اور دل لگی کا سامان یعنی کہ دوستوں سے ہنسی مذاق چغل ضرور کیا کرتے تھے، اور اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسکین کر لیتے تھے۔ تو سید احمد خان اپنی ہنسی مذاق سے، اپنی خوشی اور دل لگی سے نہ صرف بڑوں کے دل جیت لیتے تھے بلکہ بچوں کے دلوں پر بھی وہ راج کرتے تھے۔ ان کی یہ ہنسی مذاق بڑوں سے بھی ہوتی تھی اور بچوں سے بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی، کہ عموماً بڑوں سے بچوں کو جو خوف محسوس ہوتا ہے، جو وحشت محسوس ہوتی ہے، سر سید احمد خان بچوں سے اس طرح گھل مل جاتے تھے، بچوں سے اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ بچے جو ہیں وہ بھی ان کی صحبت سے مستفید ہوتے تھے۔ بچوں میں بھی سر سید احمد خان کی شخصیت کا، بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ ان سے خوف نہیں تھا۔